صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا جو عنوان ہے وہ مخلوق خدا پر شفقت و مہربانی کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ دعا کریں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ قرآن پاک سے ایک آیا مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، میرے بندوں کو بتا دو، نبی عبادی، سونیا ان کو بتا دو، انی انا الغفور الرحیم، تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے، تمہارا رب غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحمت کرنا اس کی شان ہے، فضل کرنا اس کا کمال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو صفت ہے نا، کسی پہ رحم کرنا، یہ تو عرش والے کی صفت ہے، کسی پہ مہربانی کرنا، کسی پہ شفقت کرنا، او بھائی یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ تو رب رحمان کی صفت ہے، کسی پہ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آ جانا۔ اللہ اکبر۔ میں حدیث رسول کا سہارا لے کے اس بات کو اور آسان کرنا چاہتا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت جریر ابن عبداللہ سے آپ فرماتے ہیں، کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ پہلے میں نے کہا اللہ کی صفت کیا ہے جی؟ بولیں، رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ یہاں ایک قرآن مجید کی اور آیا پاک میں آپ کے سامنے ایک جز اس کا عرض کروں گا کہ مومن کی شان کیا ہے، مومن کی عظمت و توقیر ہے کیا۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی صفت بیان کی ہے، فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں یہ محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی ہے۔ مجھے بتائیں، سوچنے کی بات ہے، اللہ نے تو مومن کی صفت یہی بیان فرمائی ہے کہ یہ آپس میں پیار کرتے ہیں، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں اس پہ صادق آ رہے، کتنے لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ آپ دیکھ لیں کہ آج فقدان ہے اس بات کا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو شفقت اور محبت والا سلوک تھا نا، ہم چھوڑ چکے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہ نفرتیں اتنی ہو گئی ہیں کہ یقین کریں انسانوں کی بھیڑ میں انسان نظر نہیں آتے، انسانوں کی بھیڑ میں انسان، کسی کو بولنے کا پتہ نہیں، کسی کو گفتگو کا ڈھب نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے کام آتا ہے، ہمیں تو یہ درس دیا گیا کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو، اللہ کی مخلوق سے شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، لیکن اگر آج کوئی کسی کا کام بھی کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفع کیا ہوگا۔ آج کسی کا کام کرنے سے پہلے کیا سوچتے ہیں جی؟ یہ جو میرے دروازے پہ آیا نا تو میں اس کا کام تو کروں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کاش یقین کرو آپ یہ تجارت بھی رب سے کرو۔ مخلوق کس کی ہے جی یہ ساری؟ بولو یار، کس کی مخلوق ہے؟ تو سودا بھی رب سے کرو نا یار، پھر کرو اللہ سے تجارت۔ یا اللہ تیرا بندہ میرے دروازے تک آ گیا، مجھے ہمت دے میں اس کی مدد کروں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں اس کے کام آ سکوں۔ اور یقین کرے جب اللہ سے تجارت کریں گے نا، جب آپ اللہ سے سودا کریں گے، اللہ کبھی بھی آپ کو تنہا، حضور کا فرمان ہے، یقین کریں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ایک ایک لفظ ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم فرمائے گا۔ کتنا سونا نسخہ ہے۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے جی میری پوری نہیں پیندی، ہر بندہ یہ نغمہ، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا ہے، دکاندار ہے، کوئی دفاتر میں جاب کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے یار بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے،
اوکھا ویلا آ گیا. اب دیکھیں یہ پچھلے کتنے عرصے سے ہمارے ہاں بارش کی ضرورت تھی لیکن بارش نہیں آئی. ضرورت تھی نا جی. کسانوں نے کہا دعا کریں اللہ رحمت کی بارش دے دے. ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، بجائے بارش کے اولے پڑے. یا اللہ باری آپ نے دیکھی، اس سے بجائے اس کے کہ فصلوں کو فائدہ ہوتا الٹا فصلوں کو نقصان ہوا ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے اپنے من میں ڈوب کر یہ سوچے نہیں کہ ریزن کیا ہے. حضور کی حدیث مبارکہ سرکار فرماتے ہیں تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو جب ہم نے اللہ کی مخلوق کے جو ہے نا وہ معاملات بجائے اس کے کہ ہم کسی کا سواریں، ہم تو بھائی ٹو میں لگے رہتے ہیں اس کو گرانا کیسے ہے. تو سودا یار رب کے ساتھ کیا کرو. میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، اگر آپ اس میں اللہ کی رضا شامل کریں گے، اللہ کی رضا کو شامل کریں گے تو یقین کریں آپ سوکھے ہو جائیں گے. ہر بندہ چاہتا ہے نا جی میری بادشاہی ہو. جی بولیں ایسا ہی ہے. ہر بندہ چاہتا ہے یار لوگ میری عزت کریں، میری تقریب کریں، لوگ مجھے چودھری صاحب کہہ کے بھی بلائیں. تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک نسخہ میں بھی آپ کو دیتا ہوں، اور وہ میری بات نہیں مولانا روم کی بات ہے. مولانا روم نے بڑی پیاری بات امت کو پہنچا دی. انہوں نے کہا کہ جو بندہ چاہتا ہے نا میں بادشاہ بنوں، یہ دوسرے بادشاہ والی بات نہیں ہے. یہ 2-4 سال تو جناب پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور بعد میں جیل قید خانہ، بعد میں جناب پتہ نہیں کتنے کیس بن جاتے ہیں، کھاتے کھلے ہوئے پتہ ہی نہیں آج کون سے کیس کی پیشی ہے، کل کون سے کیس کی پیشی ہے. تو اس بادشاہی کی بات نہیں ہو رہی. بادشاہی یہ ہے جو دلوں پہ حکمرانی ہو، جو دلوں پہ حکمرانی ہو، کوئی دل سے تمہاری قدر کرے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بادشاہ بنو تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے لگ جاؤ، اللہ کی مخلوق کا سنوارنے کے لیے لگ جاؤ. عرش والا تمہاری عزتیں بڑھا دے گا، پروردگار تمہاری عزتیں. حضرت ابراہیم بن ادم بہت بڑے بادشاہ اور سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ، آپ نا بہت بڑے بادشاہ بھی تھے. ان کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رات کا وقت ہے، یہ اپنے بستر پہ لیٹے ہیں کہ چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی. تو آپ چھت پہ گئے تو کہا کون ہے بھائی بادشاہ کے گھر اس وقت بادشاہ کی چھت پہ ٹہل رہا ہے. تو سامنے سے بتانے والے کہتے شاید یہ جناب خضر علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا جناب میرا اونٹ گم ہو گیا، میں اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بادشاہ نے کہا اونٹ بھلا چھتوں پہ بھی آتے ہیں؟ او بھائی اونٹ کا کام چھتوں پہ بھی ہے کوئی؟ تو وہ جواب دے دے، جواب اتنا حسین کہ سونے کے حروف سے لکھنے والا وہ جواب. تو کہا ابراہیم بن ادم اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں آتے تو رب بھی بستر پہ نہیں ملتا. اونٹ چھتوں پہ نہیں نہ آتے تو رب بھی بستر پہ. میں نے کہا کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ کوئی بات دل کو چھو جائے. یہ بھی ہماری کاوش ہی ہے نا، کوشش ہی ہے نا کہ آپ کی خدمت میں روز چند ایک باتیں کسی نئے موضوع سے عرض کروں. تو پیچھے تمنا کیا ہے؟ عرضی یہ ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کوئی بات اور تو سمجھے اپنی حقیقت کو کہ میری حقیقت ہے کیا. یار میں زندگی کس یہ اپنے نفس کی خواہش میں اگر کسی کا بھلا بھی کروں تو پیچھے یہ ہے کہ جناب بلے بلے ہو جائے گی میری. تو وہ بلے بلے چند لمحوں کے لیے. یا یقین کریں چلے آج کل نا گورنمنٹ راشن تقسیم کر رہی ہے بلے بلے کرنے کے لیے نا، کہ چلو یار ہمارا نام ہوگا گورنمنٹ نے اتنا راشن بانٹ دیا. تو سن لیں یہ میرے آنکھوں دیکھے حالات ہیں کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں پیسے ساڑھے ہی نے تے ذلیل کر کے سانو دین دے. تو یہ عزت نہیں ہے، یہ تکریم تب ہوگی جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کا بھلا کریں گے. تو کہا بادشاہ پھر رب بھی نا بستر پہ نہیں ملتا. بس کایا پلٹ گئی دل کی، چھوڑ دی بادشاہت، لباس پہننا فقیری والا اور جنگل بھی. لوگوں نے کہا آپ ہمارے بادشاہ ہیں یہیں پہ رکیں. کہا نہیں میں اب یہاں نہیں ٹھہروں گا. جب لو لگ جائے نا مولا سے تو یقین کریں بادشاہت کی جو کرسی ہے نا یہ بھی ہیچ نظر آتی ہے. جب رب سے لو لگ جائے جو سارے جانوں کا پروردگار ہے. یار تعلق جب باللہ ہو جائے، اللہ سے جب یاری ہو جائے تو کرسی کا کیا ہو وہ جناب کرسی کی کیا حیثیت ہے اللہ کے محبت کے معاملے میں؟ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کرسی کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو بادشاہ نے چھوڑ دی. عرصہ گزر گیا. اسی علاقے کا ایک قافلہ نہ گزر رہا تھا کہ بادشاہ دریا کنارے بیٹھے. یہی حضرت ابراہیم بن ادم دریا کنارے بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ تو ہمارے بادشاہ ہیں. تو کوئی قریب جا کے کہتا ہے بادشاہ وہ بادشاہی کے دن اچھے نہیں تھے؟
کتنا سونا ماحول تھا، تخت پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہوتے تھے، اور آپ یہ کیا بنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے، لباس پھٹا پرانا۔ تو حضرت نے نا جواب دینے کے لیے کبھی کبھی کوئی ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے کہ جواب دینے کے لیے زبان سے نہیں عمل سے بھی کسی کو دکھانے کی حاجت نوبت آ جاتی ہے۔ تو حضرت نا آپ کے ہاتھ میں کوئی سوئی تھی، تو سوئی آپ نے دریا میں پھینکی، اور پھر دریا کی مخلوق کو حکم دیا، کہا میری سوئی مجھے واپس کر دو، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ وہ مچھلیاں اپنے منہوں میں کوئی سونے کی سوئی لے کے آ گئی، کوئی چاندی کی سوئی لے کے آ گئی، کوئی سونے کی کوئی چاندی کی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بس وہ میری سوئی چاہیے، وہ میری سوئی۔ پھر ایک مچھلی ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ کی سوئی باہر پھینکتی ہے۔ تو ابراہیم بن ادم کا جواب سنیں، آپ فرماتے ہیں وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت ہے، کملی والے الاسلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ اب دو لفظ ہیں، ظالم ہے یا بولیں ظالم ہے یا، سرکار فرماتے اس کی مدد کرو یار، اس کے پاس پہنچو۔ غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ مظلوم ہے تب تو مدد کرنا سمجھ آ رہا ہے، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ رہی ہے، تو ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، اس کو روکو یار، اسے روکو، عرش والا ناراض ہو جائے گا، اس کو روکو، یہ ہے مخلوق کا بھلا۔ یہ ہے، میں مشکات کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، لفظ بڑے حسین ہیں، بڑے حسین لفظ ہیں۔ کملی والے الاسلام نے فرمایا ایک فحشہ عورت تھی، فحشہ عورت سر راہ جا رہی تھی، اسے پانی کی پیاس تھی، شدت کی پیاس نے اس کو مجبور کیا، تو قریب کنواں آیا، اس نے کنویں میں اتر کرنا موزہ بھرا اور پانی پیا۔ جب وہ باہر نکلی نا تو کتے کا ایک بچہ بلک رہا تھا، پانی کی پیاس کی وجہ سے، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی۔ یہ فحشہ عورت، یار غور کرو، بتا کون رہے ہیں جو نبیوں کے سلطان ہے، ارشاد کون فرما رہے ہیں؟ ایک حضور کی زبان اقدس پہ ایک فحشہ کا ذکر آ جانا، ایک فحشہ کا تذکرہ حضور کی زبان رسالت مآب سے ادا ہونا، یہ چھوٹی بات ہے کوئی؟ لیکن پیچھے علت دیکھیں، ایک فحشہ کا ذکر کیوں کیا؟ سرکار فرماتے جب وہ باہر آئی نا، اس نے اس کتے کے بچے کو دیکھا، وہ بھی بلک رہا تھا۔ حضور فرماتے اس کے دل میں رحم آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح پیاس مجھے تھی نا اس کو بھی اسی طرح پیاس ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر دوبارہ کنویں میں اتری، اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اس کتے کے بچے کو پلایا۔ عرش والے نے اس کی خطاؤں کو نہیں دیکھا، عرش والے نے اس کے جو کردار کی کہانی تھی وہ سارا صفحہ عرش والے نے اس کو صاف کر دیا، جنت کا مژدہ سنا دیا ہے، سارا صفحہ صاف کر دیا کہ تو مخلوق ہو کہ میری مخلوق پہ رحم کر رہی ہے، تو میں تو ارحم الراحمین ہوں یار۔ اگر چاہتے ہو اللہ کا کرم، اس کا قرب نصیب ہو، اس کی مخلوق کا بھلا کرنے میں لگ جاؤ، سودا کرو رب کے ساتھ یار، کسی کا نہ بگاڑو یار، بگاڑنے سے یقین کرو تم اپنا ہی نقصان کرتے ہو۔ اگر تم کسی کے بھلے میں لگ جاؤ گے تو عرش والا تمہاری مدد میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ روایت کے لفظ سنیں، بڑی حسین روایت ہے اور یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سرکار نے قسم دے کے یہ بات ارشاد فرمائی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بندہ مومن نہیں ہوتا، اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ میں اور آپ ذرا سوچیں یار، ہم کہتے چنگے چنگے میرے تے مندے مندے تیرے، اچھے اچھے میرے، اللہ اکبر۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرشیں بری پر، اور دنیا اتے رکھ فقیر ایسا بین کھلون، جے کول میں تے حسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرو یار، اور کس لیے؟ میرا رب راضی ہو جائے، جو خود پسند کرتے ہو۔ اس حدیث کا مفہوم بڑا ہی گہرا ہے یار، آج تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے
کہ میرے سے اچھا کوئی لباس پہن لے. آج تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جناب اس نے برانڈڈ چیز استعمال کر لی ہے, اس نے یہ. یار اب نکلو ان چیزوں سے باہر. عرش والا ناراض ہوتا ہے, یقین کریں, وہ تو بڑا مہربان ہے. وہ راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. ایک حضرت تھے, ان کے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے کہا بابا جی مجھے نا کوئی وصیت کرے مجھے کوئی. آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کو اپنے سے افضل جانو, نہیں تو کم از کم اپنے جیسا ہی جان لینا. بڑی گہری بات بابا جی نے کہہ دی. تو وہ نوجوان تھا, وہ کہتا ہے بابا جی یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ کون ہے جو رب کو اپنے سے افضل نہیں جانتا؟ بزرگوں کے سمجھانے کا انداز تھوڑا سا نا مختلف ہوتا ہے. اس نے کہا یہ کون سی, میرا سارا سفر ضائع کر دیا آپ نے. میں نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا, لیکن میرے آنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا. تو اللہ کے ولی وہ نا دل کی کیفیت کو بھی بھانپ لیتے ہیں. کہتے عالم کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کو قابو میں رکھو, اور جب کسی فقیر کی مجلس میں بیٹھو تو دل کو قابو میں رکھا کرو. بزرگ نے اس کی دل کی کیفیت کو بھانپ گئے. کہا بابا جی ٹھیک ہے جی, اب مجھے اجازت دیں. فرمایا بیٹا رات کا پہر شروع ہونے والا ہے, تو مسافر ہے, تو رک جا, رات یہاں ٹھہر, صبح ناشتہ کر کے نماز ادا کر کے ناشتہ کر کے چلے جانا, تمہیں اجازت ہوگی. اس کے دل میں ایک اور بات آئی. اس نے کہا چلو یہ تو منظر میں نے دیکھ لیا, اب رات بھی دیکھو نا, ان کی رات کیسے گزرتی ہے. میں اور آپ اس یقین کریں اس کہانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں, حالانکہ میرا کردار لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے, خلوت میں کچھ اور ہے, جلوت میں ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. اس نے بھی یہ کہا کہ اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح, چلو یار پتہ چل جائے گا بابے دی رات کنج دی لنگ دی ہے, بابا ہے یا ایویں ہی بس لوگوں کے جو ہے نا اس نے سوشا اڑایا ہوا ہے کہ یہ جناب بڑے اللہ کے ولی ہیں. تو یہ رک گیا. نیت پیچھے کیا تھی؟ میں دیکھوں گا اس کی رات کا معمول کیا ہے. بابا جی نے عشاء پڑھی, سو گئے. یہ نوافل پڑھنے بھی لگ گیا, اور اس کے دل میں یہ بات آئی, اے چنگا جناب پیر ہے, اے چنگا جناب فقیر ہے, یہ تو ساری رات سویا رہا اور میں تو مسلح پہ کھڑا رہا, تو میں تو اس سے بہتر ہوں, میں تو اس سے اچھا ہوں. حالہ سنیں یار حضور کا فرمان کتنا سونا ہے. اگر آپ نوافل میں لگتے ہیں اور فرائض میں آپ کمی کر رہے ہیں, یہ بھی فرض ہے ہمارے اوپر, مخلوق سے بھلا کرنا, کسی گرتے ہوئے کو تھامنا, یہ میرے نبی کی سنت ہے. سرکار فرماتے جو عشاء جماعت کے ساتھ پڑھے اور سو جائے اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ اسے ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. بابا جی عشاء پڑھی, سو گئے, صبح فجر کے وقت اٹھے, یا معمول کے مطابق تہجد کی نماز پڑھی. اس کے دل میں یہ بات ہے بابا تو ایم ہی ہے بھائی, میں نے تو ساری رات عبادت کی اور بابا سویا رہا. خیر نماز کے بعد بابا جی نے اس کے گھر میں اس کے کمرے میں نا ناشتہ بھیجا. وہ ناشتہ کیا تھا؟ ایک تھال میں مرغن غذائیں تھی, اچھا کھانا, گوشت ہے, تازہ پراٹھے ہیں, اور جناب جو ناشتے میں, اور دوسری تھال میں نا بابا جی نے بھیجا لنگر, وہ جو دال کل والی پکی ہوئی تھی, اور باسی روٹی بھی بھیج دی. بابا جی نے کہا جاؤ اس کے پاس. میں نے کہا جب ہم کسی کا بھلا کرتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے, ہم اگر کسی کو دیتے بھی ہیں تو وہ ردی کی چیز, ہم کہتے ہیں گھر میں جو ردی ہے نا, ردی اس کو دیکھو یار, جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دے دو. ہم جب بھلا کرنے پہ آتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ مخلوق کا بھلا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے, الا ماشاءاللہ. یہ سارے لوگوں کی بات نہیں ہے, جن کو اللہ نے توفیق دیا وہ کرتے بھی ہیں. اللہ اکبر. تو بابا جی نے ناشتہ بھیجا, ایک تھال بڑا عالی شان اور دوسرے تھال میں باسی روٹیاں اور لنگر دال بھیج دی. تو اب یہ بڑا خوش ہوا کہ بابا جی نے مہمان نوازی تو چلو اچھی کی ہے نا. اب یہ ناشتہ شروع کرنے لگا کہ دروازے پہ صدا آ گئی, ایک فقیر آ گیا. اس نے کہا مجھے رب کے نام پہ دو, مجھے اللہ کے نام پہ بولو یار. تو اسے چپ کر گئے ہو. فقیر نے کیا صدا دی؟ مجھے اللہ کے نام پہ دو. اب سامنے ایک تھال سجی تھی, تازہ پراٹھے, گوشت تھا, اور دوسری تھال میں کیا تھی؟ دال. تو اس نے اللہ کے نام پہ کیا دی؟ وہ دال, باسی روٹی. اس نے کہا چل یہ تو فقیر کو کہا کہ تو یہ لے جا اور میں یہ کھاؤں گا, میں یہ کھاؤں گا. خیر اس نے اچھا تازہ ناشتہ کر لیا اور بابا جی کے پاس گئے. اچھا بابا جی آپ مجھے اجازت ہے؟ کہا پتر میری وصیت یاد ہے, نصیحت یاد ہے بیٹا میری؟ کہا بابا جی اب یہ
لڑکا نہ رہ نہ سکا. اس نے کہا بابا جی یہ بھی کوئی بات ہے؟ کوئی کام کی بات بتائیں. بھلا کون ہے جو اللہ کو اپنے سے افضل نہیں جانتا؟ تو اب بابا جی بھی جلال میں آ گئے. کہا چپ کر جا، چپ کر جا. اگر تو نے اللہ کو اپنے سے افضل جانا ہوتا تو دال تو خود کھاتا، گوشت اللہ کے نام پہ بانٹ دیتا. اگر تو اللہ کو اپنے، اس نے کس نام پہ مانگا تھا؟ اللہ کے نام پہ. اس نے تجھ سے سوال ہی رب کے نام پہ کیا تھا. کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کو ضرورت ہے، وہ ترس رہی ہیں ہمارے دروازے پہ کوئی آ جائے. لیکن حضرت وہ کہتے میرے اپنے نہیں پورے ہوتے، اور حضرت کے پورے ہونے والے ہیں کون؟ برانڈڈ چیزیں. میں نے اس سال یہ گاڑی لی ہے، اگلے سال مجھے نیا ماڈل چاہیے. میں نے اس سال اتنا ایکڑ رقبہ خریدا ہے، اگلے سال مجھے اس سے دگنا چاہیے. وہ مخلوق جس کا رزق اللہ نے تیرے گھر میں اتارا تھا. زکوٰۃ فرض ہے بھائی؟ بولو یار. ناراض ہو جاندے ہو انج دی گلاں تو. تسی بھی لگ گئے ہو کہ مولوی بس سانو چھتی چھتی جنتی وارن کرن، آکھن کرن بھائی تسی جنتی ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے. یہ باتیں بھی دین کی باتیں ہیں، یہ باتیں بھی اسلام کی باتیں ہیں. تمہیں عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا. میرے نبی خود عمل کے میدان میں اترے ہیں. میرے نبی نے خود یہ اعمال کر کے دکھائے ہیں. نیرا یقین کرو حضور نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. سوکھی نہیں جے لب دی. آقا حسین سے پوچھو سارا کنبہ کو ہا دیا ہے. کہا پتر اگر تو اللہ کو اپنے سے افضل جانتا نا تو خود دال کھا لیتا اور اس کو وہ جو گوشت تھا تازہ پراٹھے تھے دے دیتا. تو کہا میں نے دوسری بات یہ کہی تھی چلو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا کرو. اگر تو افضل نہیں نا جان سکتا تھا تو 2 پراٹھے تھے، ایک اس کو دے دیتا، ایک آپ کھا لیتا. اور تو نے اللہ کے نام پہ باسی اور ردی چیز کو دیا. آخری بات اس عنوان سے عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں. یقین کریں ہمارے اسلاف کی کہانی پڑھ کے دیکھیں. یہ عنوان بڑا ہی طویل ہے، مجھے وقت نے قید کر رکھا. مجھے آپ کے یہاں بیٹھنے کی بڑی، ایک تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سلیاں کرے، یہ چند ایک باتیں سلیاں کرے. پتہ نہیں کس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے یار. حضرت امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، جب آپ کا وصال ہوا نا، آپ کو غسل دیا گیا. غسال نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں پہ کئی نشان پڑے ہوئے تھے، کئی نشانات تھے. انہوں نے کہا یہ نشانات کون؟ امام سجاد، آقا حسین لجپال کا شہزادہ. وہ امام سجاد کہ جس کے قدموں کی برکت سے آج پوری روئے زمین پہ سادات نظر آتے ہیں. کربلا میں ایک ہی سید بچا تھا، ایک ہی سید بچا تھا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. صرف ایک سید بچا تھا جس کا نام امام سجاد ہے، اور اس کے قدموں کی برکت ہے آپ کو پوری دنیا میں نسل سادات نظر آئے گی. حالانکہ یزید نے جیت کا نقارہ بجایا تھا. یزید کہتا تھا میں جیت گیا، حقیقت میں اس کی ہار تھی یار. کوفی دیکھو یار، اپنے امام کو شہید کر کے فتح کے ترانے گانے لگے. کہاں بستے ہیں؟ امام کو زیر کرنے کی کوشش کر کے، امام کو شہید کر کے کہتے ہیں ہم جیت گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، قیامت تک آنے والا ہر دن گواہ ہوگا. یہ سورج کی کرنیں گواہی دے رہی ہیں، حسین شہید ہو کے بھی قیامت تک زندہ آباد ہو گیا ہے. حسین ہی جیتا ہے، حسین ہی جیتا ہے، حسین ہی جیتا ہے. نہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو، نہ کسی کو چھوٹا جانو. اللہ کی مخلوق ہے یار، یہ رب کے، ان سے پیار کرو، ان سے رحم کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ، شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. امام سجاد کے کندھوں پہ نشانات تھے. سوال کرنے والے نے پوچھا یہ کیسے نشانات تھے؟ اس کی تحقیق کی گئی. پتہ چلا کم و بیش 1000 خاندان تھا، 1000 خاندان جس کی کفالت حضرت امام سجاد فرمایا کرتے تھے. رات کے اندھیرے میں بوریاں اٹھا اٹھا کے تو اندھیرے میں غریبوں کے گھروں میں چھوڑ کے آتے تھے، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں. آج دیتے بھی ہیں اور فوٹو سیشن بھی ہے، فوٹو سیشن بھی ہے. اگر کسی کے ساتھ بھلا کرو تو اللہ کی خاطر بھلا کرو، اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو یہ سودا پھر میں بول رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کرو. یا اللہ یہ تیری مخلوق ہے، میرا اور تیرا معاملہ ہے، میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا. اللہ عمل کی توفیق دے. وما علینا الحمدللہ.